السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلچرل یونیورسلز اینڈ اینیملز اینڈ کلچرز. یعنی جس طرح کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، کلچر جو ہے وہ ایک کوئی مٹیریل چیز نہیں ہے جس کو ہم اشارے کے ساتھ کہہ سکیں کہ یہ کلچر ہے. بیسیکلی کلچر جو ہے وہ دو پارٹ میں ہے، ایک میٹیریل کلچر اور ایک نان میٹیریل. اب کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سوسائٹی میں جو چیزیں میٹیریل ٹائپ ہوتی ہیں، جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں، وہ مٹیریل میں آتی ہیں. جس طرح ہماری بلڈنگز ہیں، ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں اور مٹیریلسٹک چیزیں ہیں ہمارے کلچر میں. وہ مٹیریل کا وہ کلچر کا ایک پارٹ ہے. دوسرا جو پارٹ ہے وہ ہماری سوچ ہے. ہم کس طرح سے سوچتے ہیں، کس چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں، کون سا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری عادات کیا ہیں، ہمارے اندر کیپیبلٹیز کیا ہیں، ہم کس چیز کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، کون سی جو چیز ہے اس کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ انکریج کر رہے ہیں کہ وہ یہ چیز اچیو کریں. تو یہ نان میٹیریل چیزیں ہیں پلس میٹیریل چیزیں، ان دونوں کو ملا کے کلچر بنتا ہے. کلچر بیسیکلی کسی بھی معاشرے کو آگے بڑھنے کے لیے، اس کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. کلچر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کو، اور جو کلچر ہے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ کنٹینیو ہوتا ہے اور یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. کلچرل ٹریٹس جو ہیں وہ آپ کی ود دا پیسج آف ٹائم تبدیل ہوتی ہیں، کیونکہ جو آنے والے چیلنجز ہوتے ہیں، نئے نئے چیلنجز، اس کو فیس کرنے کے لیے ہم اپنے کلچر میں کچھ تبدیلیاں لاتے ہیں تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو اور لوگ آنے والے چیلنجز کو قبول کر سکیں، ان کا مقابلہ کر سکیں. اب ٹائپس ہیں کلچر کی. جو مین اس کی ٹائپس ہیں وہ دو ہیں، میٹیریل کلچر ہے، نان میٹیریل کلچر. ٹینجیبل چیزیں ہیں، ٹینجیبل آبجیکٹس ہیں، جو جس طرح کے بلڈنگز ہیں، فرنیچر ہے اور کپڑے ہیں پہننے کے، ٹھیک ہے، زیورات ہیں، کتابیں ہیں، اور جو بھی چیز جگہ گھیرتی ہے، وزن رکھتی ہے، وہ میٹیریل کلچر میں آتی ہے. یعنی پاکستان میں ہماری زندگی گزارنے کے لیے لوگوں کی کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم اپنے اداروں کو چلانے کے لیے، اپنے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، شعور دینے کے لیے، اور جو ہمارے قوانین ہیں ان کو انشور کرنے کے لیے کون کون سی جو میٹیریل چیزیں ہیں وہ یوز کرتے ہیں، وہ ہمارے میٹیریل کلچر میں آتی ہیں. اور نان میٹیریل کلچر جو ہیں وہ ایبسٹریکٹ ٹائپ آف تھنگس ہیں، ہمارے ایموشنز ہیں. ہم کس طرح سے پیار کا اظہار کرتے ہیں، کس طرح سے غصے کا اظہار کرتے ہیں، ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہے، بچوں کے لیے ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہے، بڑوں کے لیے ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہے، اور جو کوئی باہر سے آتا ہے، مہمان ہیں ہمارے، ان کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے، ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، اور ہمارے آئیڈیاز کیا ہیں، ہمارے جو ہیں بلیفز کیا ہیں، ہماری ویلیوز کیا ہیں، اور ان ویلیوز کی حفاظت کے لیے ہماری نارمز کیا ہیں، ہمارے معمولات کیا ہیں، پھر سینکشنز کیا ہیں، ہم کن قوانین کو توڑنے پہ سزائیں دیتے ہیں، اور کن قوانین کو جو ہے اڈاپٹ کرنے کے اوپر، فالو کرنے کے اوپر ہم جو ہے اپنے انڈیویجولز کو انکریج کرتے ہیں، ریوارڈ کرتے ہیں. تو یہ نان میٹیریل چیزیں. تو یہ دونوں پارٹس مل کے ہم ہمارے کلچر کا حصہ بنتے ہیں، جو ہم ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کو کنورٹ کرتے ہیں. ہماری یہ جو ہمارا اب کلچر ہے، یہ ہمارے سے پریویس جو ہماری نسل تھی وہاں سے ہم نے اڈاپٹ کیا، اس کے بعد جو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اڈاپٹ کریں گے، اس سے آگے پھر یہ اگلی نسلوں کو
ٹرانسفر کریں گے۔ اب جو ہے کلچرل یونیورسلز، اب کلچرل یونیورسل جو ہیں، ایک سوشیالوجسٹ تھے ایمائل ڈرخائم، انہوں نے جو ڈسکس کیا ہے، ان کے مطابق ان کا خیال ہے کہ کلچرل یونیورسلز آر ایلیمنٹس، پیٹرنز، ٹریٹس آر انسٹیٹیوشنز دیٹ آر کامن ٹو آل ہیومن کلچرز ورلڈ وائڈ۔ ان کا خیال ہے کہ جو پوری دنیا میں جتنے بھی کلچر ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں، کچھ پیٹرنز ایسے ہوتے ہیں، کچھ ٹریٹس ایسی ہوتی ہیں، کچھ انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جو پوری دنیا کی سوسائٹیز میں بالکل کامن ہیں، وہ ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں۔ جس طرح سے ہماری نارمز ہیں، جس طرح سے کھانے پینے کے طریقے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، ہر سوسائٹی میں کھانے پینے کے آداب ہیں، اپنے اپنے ہیں، کھانے کے، پینے کے۔ دوسرا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عادات ہیں، کچھ صبح اٹھتے ہیں، دانت صاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر رات کو سوتے ہیں۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ پھر اس طرح سے ہماری کچھ عادات ہیں، کچھ ہماری سوچ کا طریقہ ہے۔ یعنی ہر معاشرہ جو ہے وہ ہر معاشرے کے جو افراد ہیں، وہ اپنے معاشرے کی ترقی کے لیے سوچ رہے ہیں، روز سوچتے ہیں، کام کر رہے ہیں، پروجیکٹس لانچ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تعلیم دے رہے ہیں۔ پھر جو اسکل انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ اسکل دے رہے ہیں روزگار کے لیے۔ اسی طرح سے جو ہمارے پالیسیز بنانے والے جو ادارے ہیں، وہ پالیسیز بنا رہے ہیں۔ تو وہ صرف اس لیے یہ سارا کچھ چل رہا ہے، یہ سارے معاشروں میں ہو رہا ہے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ آگے بڑھے۔ نئے جو آنے والے چیلنجز ہیں ان کو کس طرح سے معاشرہ قبول کرتا ہے اور کس طرح سے فیس کرتا ہے، کیونکہ کچھ مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں معاشرے میں آنے والے جو ہمیں روز فیس کرنے پڑتے ہیں، تو ان کے لیے رولز بنے بنائے ہیں، تو وہ ہمیں زیادہ فیل نہیں ہوتے۔ لیکن کچھ معاملات، کچھ مشکلات، کچھ پرابلم اس طرح کے آ جاتے ہیں جن کو فیس کرنے کے لیے ہمیں کوئی انوویٹو طریقے بنانے پڑتے ہیں، انوویٹو پالیسیز، رولز بنانے پڑتے ہیں جو کہ ہمارا معاشرہ بناتا ہے یا دنیا کے سارے معاشرے بناتے ہیں۔ تو وہ سارے معاشروں میں وہ کامن چیزیں ہیں، تو اس کو جو ہے وہ ہم کلچرل یونیورسلز کہتے ہیں۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں، ایگزامپلز دیکھتے ہیں۔ ان میں جینڈر رولز ہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں جو مرد کا رول ہے، اگرچہ وہ رول تھوڑے بہت مختلف ہوتے ہیں لیکن ہوتے ایک ہی طرح کے ہیں۔ جیسے مرد ہے، مرد کا کام باہر کے کام کرنا ہے، اپنے روزی کمانا ہے۔ اگرچہ کرسچن معاشرے میں بھی، ہندو معاشرے میں بھی مرد کا کم و بیش رول یہی ہے، اور عورت کا رول گھر کو سنبھالنا ہے، گھر کے کام کرنا ہے۔ اسی طرح ریلیجیس اینڈ ہیلنگ ریچولز ہیں جو ہمیں مذہب بتاتا ہے، وہ ہمارے مذہب کی اپنی ریچولز ہیں لیکن ہیں وہی کہ ہم نے پیس قائم کرنا ہے۔ اسی طرح کرسچنز کی، ہندوازم کی، بدھ مت کی، ہر ایک کی اپنی اپنی ریچولز ہیں۔ ہیلنگ ریچولز کہ جب آپ کے اوپر مشکلات آتی ہیں تو آپ نے کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، اور جب آپ کو خوشی ہوتی ہے تو تب آپ نے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے۔ میرجز ہیں، شادی، کم و بیش ہر معاشرے میں شادیاں ہوتی ہیں لیکن تھوڑے ان کی ریچولز مختلف ہیں، ہماری مختلف ہیں۔ پھر لینگویج آ جاتی ہیں، ہماری اپنی لینگویج ہے، ہماری کچھ سب لینگویجز ہیں، کچھ جو ہے ایک ہماری مین لینگویج ہے، باقی سب لینگویجز ہیں۔ تو ہماری اپنی جس طرح کی اردو لینگویج ہے، یورپ میں انگلش ہے، اسپینش ہے، باقی لینگویجز ہیں۔ اس طرح سے آرٹ ہے، ہمارا آرٹ ہمارے معاشرے کے حساب سے ہے، ان کا آرٹ ان کے معاشرے کے حساب سے ہے۔ پھر ڈانسنگ، ہم اپنی شادی بیاہ کے اوپر یا خوشی کے اظہار کے لیے ڈانس کرتے ہیں، میوزک چلاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے معاشروں میں بھی یہ چیز کامن ہے، پائی جاتی ہے، خوشی کے اظہار کے لیے۔ بعض معاشروں میں تو غم کے اظہار کے لیے بھی جو ہے وہ میوزک چلایا جاتا ہے لیکن وہ اور طرح کا ہے۔ پھر کوکنگ ہے، ہر معاشرے کے افراد نے اپنی جو ہے وہ
کوئی نہ کھانا کھانا ہے، صبح دوپہر شام، کئیوں کا 4 وقت کھانا ہے، کئیوں کا 3 وقت ہے، کئیوں کا 2 وقت بھی ہے، تو اپنے حساب سے ان کا کوکنگ کا پیٹرن ہے۔ گیمز ہیں، لوگ اپنی ینگ جنریشنز ہیں، ان کے لیے انہوں نے مختلف گیمز بنائی ہوئی ہیں۔ ہمارے ہاں اپنی گیمز ہیں، ان کی گیمز ہیں، تو ان کے نیشنل کمپٹیشن بھی ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں، انٹرنیشنل بھی ہوتے ہیں۔ پھر جوکس، ہمارے معاشروں میں وقت گزاری کے لیے جوکس لوگ کرتے ہیں، کیا نام ہے کہ میل کے اپنے ہیں، فیمیل کے اپنے، ان کے اپنے ہیں۔ پھر سپورٹس ہیں۔ اسی طرح جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ ڈیتھ کے اوپر جو ہے وہ ہماری کچھ اپنی ثقافتی روایات ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سب معاشروں میں ایک سی پائی جاتی ہیں، جن کو ہم کلچرل یونیورسلز کہتے ہیں۔ اور دوسری چیزیں ہیں پلے اینڈ ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہیں، کھیلیں ہیں اور ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہیں۔ کچھ ہم اپنے طور پہ انجوائمنٹ کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں، انوینٹ کر لیتے ہیں۔ سوشل آرگنائزیشنز ہیں، جس طرح ہمارے یہاں لیبر سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، ٹیچرز کی ایسوسیشنز بنی ہوئی ہے، پھر ہمارے یہاں مل اونرز کی ہیں، پھر شوگر ایسوسیشنز کی ہیں، یعنی ہر کسی نہ کسی شعبے میں لوگوں نے یونینز بنائی ہوتی ہیں تاکہ لوگ اپنے رائٹس کے لیے کام کر سکیں۔ لینگویج ہیں، لینگویج کامن ہے، کسی کی کوئی لینگویج ہے لوکل، کسی کی کوئی لینگویج ہے، ایک نیشنل لینگویج ہوتی ہے اور انٹرنیشنل مختلف لینگویجز ہیں۔ نان وربل کمیونیکیشن ہے، ہمارے ہاں غصے کا اظہار ہے، پھر ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں یا گیسچرز شیئر کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے، تو یہ بھی ہر معاشرے میں کامن چیزیں ہیں۔ اب سوشل کنٹرول ہے، یعنی ہم نے جو رولز بنائے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر معاشرے نے اپنے اپنے جو سینکشنز لگائی ہوتی ہیں۔ ہر معاشرے میں جو رولز بنائے ان کو فالو کرنے کے لیے پراپر جو ہیں اس کے لیے جو ریوارڈ ہے وہ علیحدہ ریوارڈ ہے، فارمل ہے، کچھ انفارمل ہیں۔ اسی طرح جو ہیں اگر تو ان کو وہ وائیولیٹ کرتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز کو، تو اس کے لیے جو پنشمنٹس ہیں وہ فارمل بھی ہیں، نان فارمل بھی ہیں، انفارمل بھی ہیں۔ کنفلکٹ اینڈ وارفیئر، کنفلکٹ بھی ہوتے ہیں، افراد کے درمیان بھی ہوتے ہیں، نیشنلی بھی ہوتے ہیں کنفلکٹ، انٹرنیشنلی بھی ہیں، پھر جنگیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں یہ چیزیں کامن ہیں۔ ایجوکیشن ہے، ہر سوسائٹی میں کامن ہے، کوئی بھی معاشرہ جو ہے ایجوکیشن کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر ورلڈ ویو ہے، اب دنیا کو ہر معاشرہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے، اور یہ ہر معاشرے میں کامن ہے کہ اس نے اپنے بینیفٹ کے لیے وہ دنیا سے کس طرح سے تعلقات پیدا کرتا ہے اور کس طرح سے دنیا کو دیکھتے ہوئے اپنے جو بینیفٹ ہیں ان کو آگے بڑھاتا ہے۔ اب اکنامک آرگنائزیشنز ہیں جو کسی بھی ملک کی یا معاشرے کی اکانومی کو آگے لے کے چلتے ہیں، اس کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، اس میں معاشرے کی ایکسپورٹس ہیں، امپورٹس ہیں۔ اب ہے اینیملز اینڈ کلچر۔ اینیمل کلچر ہے، اینیمل کلچر انوالو دا کرنٹ تھیوری آف cultural learning in non-human animals through socially transmitted behaviors. Such behavior can be shared by a group of animals, but not necessarily between separate groups of the same species. یعنی ان کا خیال ہے کہ نان ہیومن جو اینیملز ہیں وہ اپنی ہیبٹس جو ہے وہ اپنی لرننگ ایک جو ہے اپنی جنریشن سے دوسری جنریشن کو کس طرح سے ٹرانسفر کرتے ہیں، تو ان کا بھی ایک کلچر ہے، اگرچہ ان کا اتنا رچ کلچر نہیں ہے لیکن کم و بیش ان کا کلچر کوئی کچھ نہ کچھ ہے۔ اب جو کلچر کی جو مین جو کلچر کے کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ لرننگ ہے اور ٹرانسمیشن ہے۔ لرننگ یعنی اپنے آباء و اجداد سے سیکھنا، اور دوسرا اس کو ٹرانسمٹ کرنا اگلی جنریشن کو۔ تو یہ چیزیں جانوروں میں بھی پائی جاتی ہیں اور انسانوں کی طرح، لیکن انسانوں اور جانوروں میں فرق یہ ہے کہ جو انسان کا کلچر ہے، ہیومن بینگز کا کلچر ہے،
وہ ود دا پیسیج آف ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے. ہم کچھ میکنزم اس طرح کے ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، جبکہ جانوروں میں یہ صلاحیت ہے، کم ہے، لیکن بالکل ختم نہیں ہے. جس طرح چمپینزیز ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کچھ نہ کچھ حرکتیں اس طرح کی کرتے ہیں جس میں وہ کچھ انوویٹو جو میکنزم ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. اسی طرح دوسرے جانور ہیں وہ سوئمنگ کرتے ہیں اور دوسری بہت سی جو ان کی عادات ہیں، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد سے لیتے ہیں، نہ کہ وہ ماحول سے سیکھتے ہیں. تو اس طرح جانوروں میں کلچرل چیزیں ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں ہیں جو ود دا پیسیج آف ٹائم انسانوں میں چینج ہوتی رہتی ہیں. تو اینیملز اینڈ کلچر کے بعد ہمارا یہ لیکچر ختم ہے. تو آپ کے جو بھی کویسچنز ہوں گے وہ ہم وینسڈے کو یا تھرسڈے کو جب ہم رسپونڈ کریں گے آن لائن، تو پھر آپ کو کویسچن کے جواب دیں گے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.